جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا ورلڈ آف آرٹ۔ میں ہوں صوفی عمر دراز آرٹسٹ۔ آج ہم بات کریں گے فن خطاطی کے ایک نامور و مشہور نام کے کام اور ان کی زندگی پر۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے خطاط مشرق موجد ورز جدید جناب صوفی عبدالمجید پروین رقم۔ لاہور میں 20ویں صدی عیسوی کا آغاز ایک ایسے عہد آفریں صاحب فن کی ولادت سے ہوا جن کے خاندان کو مسلسل کئی پشتوں سے فن خوشنویسی کو عروج بخشنے کا فخر حاصل رہا ہے۔ اس کے شگفتہ قلم نے وہ جوہر دکھائے کہ وقت نے اسے فن کتابت کا امام اور اقلیم خطاطی کا شہنشاہ بنا دیا۔ یہ نادر روزگار شخصیت جناب عبدالمجید پروین رقم مرحوم مغفور کی تھی، جو 1901 میں بمقام لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہیں بچپن گزرا اور یہیں پل کر جوان ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار مولوی عبدالعزیز صاحب مرحوم لاہور کے مشہور خطاط تھے۔ مغلیہ عہد گورنمنٹ میں راجپوت خاندان کے مولوی امان اللہ صاحب مشہور زمانہ خوشنویس تھے۔ آپ کی اولاد میں مولوی سید احمد خوشنویس اپنے آبائی شہر ایمن آباد کو چھوڑ کر لاہور آ بسے اور اپنے بڑے بھائی مولوی جان محمد صاحب کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح ان دونوں بزرگ خوشنویسوں کا ہنر آموز خاندان لاہور میں مستقلاً آباد ہو گیا۔ ان فنی رہنماؤں کی کاوشوں سے خوشنویسی کو خاصی ترقی حاصل ہوئی اور خطہ لاہور، جو علمی، ادبی اور ثقافتی اقدار کے باعث ہمیشہ اہل نظر کی توجہ کا مرکز رہا ہے، مزید تاریخی رعنائیوں سے معمور ہوا۔ پروین رقم اسی خوشنویس خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ فن کتابت سے محبت انہیں آبائی ورثے میں ملی تھی۔ لڑکپن ہی سے آپ نے لفظوں کی نوک پلک سنوارنے کی کوشش شروع کر دی۔ دینی تعلیم بھی لی اور بعض اساتذہ سے فارسی کی مستند کتب بھی سبقاً پڑھیں۔ آپ نے 8 سال تک مسلسل پورے نماغ سے دن رات مختلف محنت کی اور شمسی رسم الخط میں وہ کمال پیدا کیا جو آپ ہی کا حصہ تھا۔ اس دوران آپ کی ملاقات شفاء الملک حکیم فقیر محمد چشتی مرحوم سے ہو گئی، جو حاذق طبیب ہونے کے علاوہ صاحب طرزی بالا پائے کے مصور اور نستعلیق طرز کتابت میں اجتہادی قوت فکر رکھتے تھے اور خود اسی جستجو میں تھے کہ کوئی جوہر قابل ملے تو اسے ساتھ ملا کر فن خوشنویسی میں نئی پرا ڈالیں۔ چنانچہ صوفی عبدالمجید صاحب کا شوق کتابت ملاحظہ کیا تو اپنے بیش بہا مشوروں اور قیمتی معلومات سے آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صوفی عبدالمجید صاحب کے کتابت کے لیے قدرتی طور پر موزوں نازک ہاتھوں نے اور حکیم صاحب مرحوم کے فکری
تجسس میں پرانے رسم الخط میں نیا رنگ بھر دیا۔ آپ نے قدیم رسم الخط میں جس قدر تبدیلیاں مناسب سمجھی کی، بلکہ اپنے دریافت کردہ نئے خط کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے انتھک ریاضت کی، پختگی اور مشاقی کا وہ دور ختم ہوا تو عبدالمجید نے نئی طرز ایجاد کرنے کا ترہ امتیاز بھی حاصل کیا۔ نتیجتاً آپ کے موجد طرز جدید ہونے کا دعویٰ ہم عصر فنکاروں سے لے کر دور حاضرہ کے اساتذہ فن تک سب کو تسلیم کرنا پڑا۔ ابتدا میں آپ نے خوش رقم خطاب اپنایا، بعد میں برصغیر کے ادیب شہیر مولانا غلام رسول مہر صاحب نے حکیم فقیر محمد چشتی مرحوم کی فرمائش پر صوفی عبدالمجید صاحب کے لیے پروین رقم کا خطاب تجویز کیا، جسے حکیم صاحب نے پسند کیا اور یہی خطاب دیا گیا۔ صوفی صاحب جو اتنا خوبصورت لکھتے تھے، اتنے خوبصورت آپ خود بھی تھے۔ آپ کی سیرت اس سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ قدرت کاملہ نے آپ کو سیرت حسنہ کی دلنشین اداؤں سے نوازا تھا۔ باغ و بہار شخصیت تھے، طبیعت میں کوئی تکلف نہ تھا، اپنا ہو یا کہ بیگانہ، سبھی سے بڑے خلوص سے پیش آتے۔ شرافت آپ کی زندگی کا فطری زیور تھی۔ للہیت، ایثار عجز و نیاز اور جذبہ خدمت و خلوص آپ سب کو ملا دیا جائے تو پروین رقم کی صحیح تصویر بنتی ہے۔ کوئی آپ کی تعریف کرتا تو اسے معیوب گردانتے اور اثر نفسی سے کام لیتے۔ پنجابی زبان کا یہ شعر اکثر ورد لب رہا۔ وردِ رویِ رب ڈاہڈے کھولو متے پھٹ جائے دودھ کڑ کے۔ ایک دفعہ اپنے بے تکلف دوست شیخ مبارک علی تاجر کتب سے فرمایا، مجھ میں تو کوئی خوبی نہیں، صرف غیبی عنایت ہے۔ نہایت منکسر المزاج تھے، لباس بے شک امیرانہ رہا مگر طبعاً فقیر تھے کہ اسی کو ذرا سا دکھ میں دیکھ لیتے تو اڑپ جاتے۔ ہوش و وضع انسان تھے، عادات و اطوار میں اپنے اسلاف کی پاک بازی اور شرافت کا شاندار مظہر تھے۔ لہو و لعب اور کھیل تماشا سے ہمیشہ نفرت رہی، عبادات و اذکار میں مشغول رہے، اپنے مرشد کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پر سختی سے عمل کرتے رہے۔ چشتی نظامی سلسلہ تصوف کے شیخ کامل حافظ غلام محی الدین قصوری سے بیعت تھے۔ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار مبارک پر روزانہ پیش ہوتے۔ عقیدت کا یہ عالم تھا کہ آستانہ گنج بخش کے خطبات باوضو ہو کر کتابت کرتے رہے، چونکہ آپ عطرتاً کم گو، صوفی منش، علم دوست، درویش مزاج اور بالغ النظر انسان تھے۔ اس لیے شفیع الملک مرحوم کو ایسی ممتاز ہستی اپنی رفاقت کے لیے بہت پسند آئی۔ جناب حمید نظامی، ایڈیٹر نوائے وقت، لاہور نے آپ کا انتقال پر جو اداریہ مورخہ 9 اپریل 1946 کو اشاعت میں سپرد قلم کیا، اس کے مندرجات میں اعتراف بھی شامل ہے کہ منشی عبدالمجید
پروین رقم بھی اسی ہفتہ انتقال کر گئے۔ مرحوم کو فن کتابت میں موجد کا درجہ حاصل ہے۔ 1 جون 1950 ریڈیو پاکستان پشاور سے آپ کی موقر شخصیت پر جو مختصر سا نشریہ پیش کیا گیا وصال آہنگ کے حوالے سے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں: خطاط مشرق جناب خلیفہ عبدالمجید پروین رقم نے جنہیں طرز جدید کا سب سے بڑا موجد مانتے ہیں، تمام سابقہ شاہی خوش نویسوں سے بڑھ کر ان کا فن کو کمال تک پہنچایا اور رات دن کی محنت و کاوش سے پچھلی طرز تحریر ہی بدل ڈالی۔ خوش نویسی کو طرز جدید کے سانچے میں ڈھال کر نور علی نور بنا دیا۔ منشی صاحب موصوف اپنی طرز کی دنیا میں ایک ہی باکمال شخص تھے جو انہوں نے تمام عمر اس فن کی تکمیل میں صرف کر دی۔ نوائے وقت کے ایک اور اداریہ کا اقتباس ملاحظہ ہو۔ آپ کی وفات پر ملک کے نامور دیگر شعبہ جات کے ماہروں کے علاوہ سینکڑوں علم دوست حضرات، مولانا غلام رسول مہر، مولانا محمد بخش مسلم، مولانا عبدالمجید سالک بھی جنازہ میں شریک ہوئے۔ تمام نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے فرمایا: آج فن کتابت کو ہمیشہ کے لیے میانی صاحب لاہور میں دفن کر دیا گیا ہے اور شاید اب قیامت تک ایسا صاحب فن پیدا نہ ہو سکے۔ عصر حاضر کے ممتاز خطاط سید انور حسین نفیس رقم روزنامہ کوہستان لاہور کی اشاعت و 14 جون 1964 میں ان خیالات کا اظہار فرماتے ہیں: اسی زمانے میں خط نستعلیق کے مسلم الثبوت استاد عبدالمجید پروین رقم مرحوم کا آفتاب شہرت نصف النہار پر تھا۔ جناب پروین رقم کو اس فن میں اجتہاد کا مقام حاصل تھا۔ آپ نے خط نستعلیق کو ایک جدید اور دلکش طرز نگارش سے آراستہ کیا۔ خوش نویسان لاہور کی بہت بڑی تعداد نے آپ کے اسلوب تحریر کو قبول عام کی سند دی، چنانچہ جناب زریں رقم نے خط پروینی ہی اختیار کیا۔ عصر حاضر کے خطاط بے بدل جناب حافظ محمد یوسف سعودی مرحوم اپنے مقالہ معہد اسلامی میں خطاطی مطبوعہ امروز مورخہ 15 اگست 1950 میں تحریر کرتے ہیں۔ عبدالمجید پروین رقم لاہوری عہد برطانیہ کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں۔ انہوں نے نستعلیق میں بہت سی ترمیم کی اور نئی طرز تحریر کے جوڑ اور پیوند لگائے۔ یہاں کے خطاط عبدالمجید صاحب کے مقلد ہوئے اور باکمال خوبی اس طرز تحریر کو اپنایا۔ پروین رقم نے اپنی زندگی میں کلام اقبال لکھا۔ اقبال اور پروین رقم دونوں حضرات خالق دو جہاں سے جا ملے تو پروین رقم کے فرزند ارجمند محمد اقبال نے اپنے بزرگ باپ کی تقلید میں مفکر اسلام کی روح کو شاد کرنے کے لیے مزار اقبال کے چاروں جانب خطوط پر اپنی کتابت کے جوہر دکھائے۔ چنانچہ 1952 میں جب شاہ ایران لاہور تشریف لائے اور صوبائی گورنر سردار عبدالرب نچتر مرحوم کی معیت میں حضرت علامہ علیہ رحمہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے پہنچے تو خطبوں کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور کتابت کو ان الفاظ میں سراہا:
نویسی خوب است۔ پروین رقم کے شاگردوں میں خوشی محمد خوش رقم مرحوم اور جناب محمد اعظم صاحب منور رقم جو ان کے جانشین کی بھی رہ چکے ہیں، خطاطی کی مختلف نمائشوں میں خصوصی انعامات، میڈل، تعریفی اسناد حاصل کر چکے ہیں، اور جن کے فن خطاطی پر کتابوں، تدریس خطاطی اور رہنمائی خوش نویسی کے نام سے متعدد ایڈیشن چھپ چکے ہیں جو خاص و عام میں بہت مقبول ہیں۔ غرض کہ آپ کے معائنات تلامذہ میں فن سے باریکیوں سے واقف ذہنوں کی کمی نہیں۔ میں اگر اس وقت پروین رقم کے چند خاص الخاص شاگردوں کی فہرست بھی پیش کروں تو مقالہ کی طوالت میں اضافہ ہوگا۔ ان کے اسماء گرامی کئی مرتبہ اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں۔ میں سردست ان سے دست گوش ہوتا ہوں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ کو آپ سے خاص محبت تھی۔ وہ آپ کے فن و علم اور خطاطی کے دلی قدردان تھے۔ فلسفہ کی گہرائیوں میں اتر جانے والا ذہن، علم و حکمت کے اسرار مخفی سے آگاہ ہونے والا مفکر، جو اس کے دور رس بصیرت نے حیات و موت کے راز معلوم کیے، اسے یقیناً پروین رقم کی عظمت فن کا کوئی گوشہ دکھائی دیا ہوگا۔ ان کی رائے حقائق سے خالی نہیں ہو سکتی۔ والد جبریل کی کتابت شروع کی تو فن اور علم و قلم پسند کروانے کے لیے پروین رقم نے ایک صفحہ لکھ کر اپنے عزیز شاگرد خوشی محمد کو علامہ کی خدمت میں بھیجا۔ حکیم الامت نے کتابت شدہ ورق دیکھتے ہوئے فرمایا، صوفی صاحب تو ناحق تکلیف کرتے ہیں اور اس معاملہ کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ معاملہ ان کی پسند پر چھوڑ رکھا ہے۔ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد ہے، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ اقبال۔ خطاط مشرق کے مداح جان سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کی دیگر پیشین گوئیوں کی طرح پروین رقم کی آفاق گیر شہرت کے باب میں علامہ اقبال کا یہ شعر اتنا صادق آتا ہے، جوں جوں وقت گزرتا جائے گا اس فن لطیف کے پرستار تمام دور میں پروین رقم کی معراج فن کے معترف رہیں گے۔ دنیا میں اقبال ساتھ ترجمان دو جہان نہ ہوگا اور نہ پروین رقم سا خوبصورت خوش نویس۔ دونوں کا عہد زندگی خوبصورت رہا ایک تھا، دونوں اپنی نظیر آپ تھے، دونوں کے کارناموں سے افق مشرق روشن ہوا کہ اہل مغرب کی آنکھیں اندھی آ گئیں۔ نہ شاعر مشرق کا کوئی ثانی، نہ پروین رقم کا۔ ایک نے شعر میں کمال تاثر جذبات عمل کا جادو بھرا تو دوسرے کے قلم معجز رقم نے عبارت کے لفظوں میں جان ڈالی۔ حاجی محمد اعظم نے بروایت مولانا ظفر اقبال صاحب راقم الحروف کو یہ دلچسپ واقعہ سنایا کہ 1913
1354 میں انجمن حمایت اسلام کی طرف سے آفس پیپر پر سب سے پہلا عکسی نسخہ قرآن مجید شائع ہوا۔ نستعلیق کے لیے پروین رقم کو منتخب کیا گیا۔ آپ نے نہایت ذوق و شوق سے فرائض کتابت ادا کی۔ اس کلام پاک کے آغاز میں سابق سیکریٹری انجمن حمایت اسلام مولانا ظفر اقبال نے تعارفی سطور قلم بند کرتے ہوئے لکھا: خط نستعلیق کے لیے پنجاب کے بہترین خوشنویس منشی عبدالمجید صاحب لاہوری ملقب پروین رقم کو منتخب کیا گیا، جنہوں نے نہایت ذوق و شوق سے فرائض کتابت ادا کیے، جو شاہپارہ اہل ہنر کے دیدہ و دل میں اعجاز و تاثر پیدا کر دے۔ اس کے یادگار ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ پروین رقم کے نوادر قلم لوگ اب تک ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی قدردان آپ کے قطعات و نگارشات کو فراہم کرکے مرقع کی صورت میں شائع کر دے۔ یہ آشنایان کتابت اور طلبگاران فن و ہنر پر احسان ہوگا۔ آپ کا طریقہ کار مختلف تھا۔ طبیعت میں ٹھہراؤ پاتے تو کام کرتے، ورنہ توجہ نہ دیتے۔ تھکاوٹ محسوس کرتے تو کام چھوڑ دیتے، کیونکہ فنکار جو کچھ اپنے شوق اور آمادگی طبع کے ساتھ کرتا ہے وہ یادگار ہوتا ہے۔ پیشہ وری فن کی نزاکت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پروین رقم نہایت باوقار طریقہ سے مسند پر بیٹھتے۔ کمرے میں فرشی دری بچھی ہوتی تھی، اس پر اعلیٰ قسم کا قالین، ٹیک لگانے کے لیے 2 گاؤ تکیے رکھے ہوتے۔ ایک چھوٹے سائز کا قالین آپ کی عین نشست کی جگہ بچھا ہوتا۔ گدی جس میں پرندوں کے پر بھرے ہوئے ہوتے تھے، اپنے بیٹھنے کو استعمال کرتے تھے۔ صبح کے وقت ہی کام پر بیٹھتے، تازہ قلم پر تراشتے۔ مشق کی عادت شروع ہی سے اتنی پختہ تھی کہ کام کرنے سے پہلے اپنے آخری وقت تک تھوڑی سی مشق کرتے۔ نئی چیز لکھنے کے لیے دائرہ منتخب کرتے، جو دائرہ مناسب سمجھتے۔ تحریر کے تمام دائرے عین اسی کے مطابق بناتے جو اتنا آسانی سے لکھا جا سکتا۔ لکھتے عصر کی نماز کے بعد عموماً کام نہ کرتے۔ حاجی محمد اعظم خوشنویس نے بیان کیا کہ مولانا ظفر اقبال صاحب نے اپنی رہائشی عمارت تعمیر کرائی تو اس پر خطبہ پسی منزل لکھوانے کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ پروین رقم کے پاس گئے اور خطبہ لکھنے کو کہا۔ چند جعلی حروف تھے۔ پروین رقم نے اس کام کا معاوضہ 200 یعنی 200 روپے بتایا۔ مولانا بولے 25 روپے پیش کروں گا۔ بہرحال معاملہ طے نہ ہو سکا۔ کچھ عرصہ بعد اچانک جب دونوں صاحبان کی ملاقات ہوئی، خطاط مشرق نے مولانا سے دریافت کیا، وہ خطبے کا کیا بنا؟ آپ نے کہا، آپ نے لکھا نہیں اور ہم نے کسی اور سے لکھوایا نہیں، جگہ خالی چھوڑ دی ہے۔
پروین رقم مسکرائے اور فرمایا، مولانا آپ نے فن کی قدر کی ہے، اتبا لے آئیں، میں لکھ دوں گا۔ اور آپ نے غیر مشروط بات کی اور انہیں اتبا لکھ دیا۔ آپ کی مروت احساس کی آئینہ دار تھی۔ آپ کے دور عروج سے اہل پنجاب کی خوشنویس برادری غیر منظم تھی۔ کاتب صاحبان اپنے حقوق کے تحفظ و باریابی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے دل میں اس طبقہ کی خوشحالی اور بحالی کے حقوق کا احساس پیدا ہوا۔ آپ کی سرپرستی میں سب سے پہلے خوشنویس یونین کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آپ کو اچھے صوفیانہ اشعار یاد تھے، جنہیں کام کرتے وقت پڑھتے رہتے تھے، کبھی صرف گنگناتے، کبھی بلند آواز سے پڑھتے کہ پاس بیٹھے ہوئے سن لیتے۔ ان اشعار سے آپ کا ذوق لطیف اجاگر ہوتا ہے کہ ان کے جو اشعار آپ کو بالعموم پسند تھے، انہیں آپ نے قطعات میں کی صورت میں پیش کیا۔ مثلاً فارسی کا یہ شعر ہے: میرا ظفیر حقیقت مسیحت یاد است، کہ غیر یاد خدا است۔ یہ اس طریقے سے یہ حافظ شیرازی کا یہ شعر پروین رقم نے اپنی طبیعت کی جولانی کے ساتھ ایک قطعہ کی صورت میں جلی قلم کے ساتھ لکھ دیا اور اپنے دوست جناب نوازش علی خاں صاحب ریٹائرڈ پولیس آفیسر کو یہ کہتے ہوئے تحفتاً دیا کہ میں نے یہ تیرے لیے لکھا ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ یہ واقعہ غالباً 1935 کے بعد کا ہے۔ خان صاحب نے نہایت محبت و خلوص سے شیشہ میں سجا کر اپنے رہائش گاہ کی زینت بنا لیا۔ مولوی محمد افضل خوشنویس تلمیذ پروین رقم بیان کرتے ہیں، میں روزنامہ انقلاب لاہور میں ملازم تھا۔ مجھے مولانا غلام رسول مہر صاحب جو ان دنوں انقلاب کے مدیر اعلیٰ تھے، نے آپ کے پاس ایک نظم لکھوانے کے لیے بھیجا۔ پروین رقم خطابت کرنے لگے تو احتیاط کے پیش نظر مجھے مخاطب ہو کر کہا: دیکھنا افضل، ذرا خیال رکھنا، میرا قلم کسی لفظ پر دوبارہ تو نہیں لگتا۔ قلم کا ایک لفظ پر دوبارہ لکھنا آپ کے نزدیک فنی عیب تھا، جس سے ہمیشہ پرہیز کیا فرماتے تھے۔ قلم دوبارہ لگنے سے الفاظ کی نزاکت تمام ہو جاتی ہے۔ آپ کی طبیعت میں اتنی رنگینی تھی کہ پاس بیٹھنے والوں کو روح کی تسکین مل جاتی تھی۔ پروین رقم کے عہد کا لاہور علوم و فنون کا خاص مرکز بنا ہوا تھا۔ بڑی ادبی شخصیتیں ایک جگہ جمع تھیں، بڑے بڑے دانشور، ادیب، مورخ، فلسفی، قانون دان، اتبا، پروفیسر، خطاط، مصور، فنون لطیفہ کے ماہرین ارتقاء علم و فن کے لیے ہمت آزما رہے تھے۔ پروین رقم کا دور بڑا سنہری دور تھا۔ آپ دانشور طبقہ کے مشترکہ فنکار تھے۔ آپ کی ذات سے سب نے پیار کیا۔ علامہ اقبال صاحب کے ہاتھوں میں محبت ایزدی کا خاص
رشمہ پوشیدہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ لفظوں کو تاریخ کے سانچے میں ڈھالتے رہے، جو کارنامے انجام دیے، یادگار زمانہ بنے۔ وہ لکھتے تھے، عبارت بولتی، وہ قلم لگاتے تھے تو اوراق سے اعجاز قدرت کا ظہور ہوتا تھا۔ یہ مبالغہ آرائی نہیں، سچائی ہے۔ اس درویش صفت کی شخصیت فن سے ابھری اور فن کو آپ نے بقائے دوام بخشا۔ بے شمار خوبیوں کا یہ مجسمہ زندگی کے بیش قیمت لمحات گزارنے کے بعد 4 اپریل 1946 کو یہ کاروان دو جہاں راستہ ہی میں چھوڑ کر اپنی منزل آخرت کو سدھار گیا۔ نوائب وقت کے اداریے کے مطابق تمام اردو انگریزی اخبارات، زمیندار ارباب، ٹربیون اور سول ملٹری گیزٹ نے جلی سرخیوں میں اس صاحب فن اور فن خطابت کی موت پر اظہار افسوس کیا۔ اس دور تابناک میں خطاط اوجسا اور آیا نظر نہ کوئی خدا کی قسم مجھے مظفر عزیز۔ آج کل محمد اعظم منور رقم جناب صوفی صاحب کے جانشین کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ان دنوں پروین رقم نے انہیں فرمایا تھا کہ اعظم بیٹے، تمہارے ذمہ فرض ہے کہ فن کی خدمت کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی خطابت کے بعض شاہکار نمونوں کی نشاندہی ذیل میں کی جاتی ہے۔ خطبہ دارالفرقان، بیگم پورہ، لاہور۔ فصیح منزل، مرکز تجلیات، لوح مزار، داتا گنج بخش اور مزار شریف کے چاروں طرف کے خطبات۔ مرکز تجلیات، مزار پیر مہر علی شاہ گولڑی کے خطبات۔ سردار مسجد ساہیوال، لوح مرقد حکیم فقیر محمد چشتی، لوح مرقد سردار بیگم زوجہ سر شہاب الدین، شفا منزل، تالاب پانی والا۔ اسی طرح بعض خطابوں، رسالوں اور اخبارات کے نام بھی ان کے ضمن خطابت شدہ قابل ذکر ہیں، جیسے روزنامہ نوائب وقت، دور اول، روزنامہ مساوات امرتسر، روزنامہ انقلاب، جامعۃ اللغات، خزائن الادویہ، مشیر الاتباع، استاذ الاتباع، رسالہ 20ویں صدی، علامہ اقبال کی بیشتر کتب شامل ہیں۔ جناب عالی، آج آپ نے اس قدر نامور و شہرت یافتہ اور لامقام کے مالک جو فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، ان کی زندگی کے بارے میں جانا، دیکھا اور سمجھا۔ امید ہے آج کی ہماری چھوٹی سی یہ کاوش اور یہ ہماری محنت آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز اور آرٹ سے ریلیٹڈ کام اور بایوگرافی، آرٹ کی تاریخ کو مطالعہ، مشاہدہ اور تجربے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب، شیئر، لائک اینڈ اپنے خوبصورت کامنٹ سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اللہ آپ کا، میرا اور آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔